یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 4 نومبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پسنی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ، 14 اہلکار ہلاک، متعدد زخمی۔ خوزدار ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے مقامی صحافی کو قتل کر دیا۔ ہوشا میں مسلح افراد نے ڈامبر سے بھری ٹرالر کو آگ لگا دی۔ ریاستی مخبر کو اعتراف جرم کے بعد ہلاک، دشت میں یو فون ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر دیا ہے BLF۔ تربت سری کہن 4 دیواری سے دستی بم برآمد، ناکارہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی لوٹ مار اور گرفتاریاں غیر انسانی، غیر اسلامی فعل ہیں، محمود خان اچکزئی۔ ہب میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص قتل، 2 زخمی۔ پسنی زمیات الٹ جانے سے 2 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ ہرنائی سے انسانی ڈھانچہ برآمد، کوئٹہ سے خاتون کی نعش ملی۔ سول ہسپتال کوئٹہ کے ICU میں مہلک وبا پھیل گئی، تمام طبی عملہ متاثر، ایمرجنسی نافذ۔ کوئٹہ کے مارکیٹوں پر ناروا چھاپے، چھوٹے دکانداروں کی دکانیں سیل کرنے۔ کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں پشتونوں کے خلاف کریک ڈاؤن، بند کرنے خلاف کوئٹہ میں دکانیں بند رکھی گئیں۔ چمن بارڈر پر پاسپورٹ اور ویزے کی شرائط خلاف آل پارٹیز اور تاجر اتحاد کا دھرنا 14ویں روز بھی جاری رہا۔ بلوچستان کے علاقہ پسنی میں قابض پاکستانی فورسز کے قافلے پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 14 اہلکار صوبیدار عبید اللہ، حوالدار فدا حسین، حوالدار باسط، عمران نائک، سجاد نائک، شہزاد قمر سپاہی، پردم ولی سپاہی، شہباز سپاہی، فیض الرحمان سپاہی، فدا علی سپاہی، زاہد حسین سپاہی، امین سپاہی، حمزہ سپاہی، سید مبارک شاہ سپاہی، شبر حسین ہلاک، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ISPR نے بھی ان کے ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ آپ کو علم ہے کوسٹل ہائی وے پر ماضی میں بھی بلوچ آزادی پسند تنظیموں کی جانب سے قابض فورسز پر ایسے حملے ہوتے رہے ہیں۔ آخری اطلاع تک اس حملے کی ذمہ داری اب تک کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ خوزدار نال کانٹا ایریا میں ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے فائرنگ کر کے دی جالاوان نیوز کے بانی صحافی شریف شہزاد سنجرانی کو ہلاک کر دیا۔ آپ کو علم ہے چند ماہ قبل مذکور صحافی نے نال میں ڈیتھ اسکواڈ کے کارندہ مجیب نور کے ہاتھوں زخمی ہونے والی خاتون سمیت متاثرہ خاندان کا انٹرویو کیا تھا۔ وہ صحافی ہونے کے علاوہ زمیندار ایکشن کمیٹی نال کے ایک اہم رکن بھی بتائے جاتے ہیں۔ آواران بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچارو نے ریاستی مخبر یاسین ولد ابراہیم کو 26 اکتوبر کو آواران کے علاقہ بزداد سے گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش اس نے سرمچاروں کی نقل و حرکت، عوام کو بلیک میل کر کے فوج کے ہاتھوں اغوا کرنے سمیت دیگر سماجی برائیوں کا اعتراف کر لیا۔ اس طرح مخبر نے اپنی تمام نیٹ ورک کی تفصیلات بتائیں۔ اعتراف جرم کے بعد اسے قومی عدالت نے موت کی سزا سنائی، جس پر 31 اکتوبر اور 1 نومبر کے درمیانی رات عمل کر کے اسے نونڈا شم میں ہلاک کر دیا گیا۔ اعترافی ویڈیو جلد شائع کی جائے گی۔ ترجمان نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ سرمچارو نے کیچ کے علاقہ دشت میں جمعرات کی صبح سنگئی دوراہی پل کے قریب لگائے گئے موبائل کمپنی کے ٹاور کو مشینری و دیگر سامان سمیت نظر آتش کر دیا ہے۔ کیچ کے علاقہ ہوشاب تجابان ابتاری نامی ندی میں سی پیک روڈ پر مغرب کے وقت مسلح افراد نے ایک ڈامبر سے بھری ٹرالر کو آگ لگا دی اور چلے گئے۔ ہب لیبر کالونی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک، 2 کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ کیچ ہیرونگ سے پسنی جانے والی زمبیات مکران کوسٹل ہائی وے پر پسنی کے علاقہ چکولی کراس کے مقام پر ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد عبدالصمد سکنے پسنی اور شاہد سکنے لیاری موقع پر ہلاک، جبکہ خاتون سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ علاوہ ازیں ہرنائی کے علاقہ کی لی گوچینا لاکی کے ایریا سے ایک نامعلوم شخص کی نعش ملی۔ مقامی لیویز کے مطابق نعش مکمل طور پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ دریا اسنا جامعہ بلوچستان کوئٹہ جنگل باغ کے مین نالے سے ایک خاتون کی نعش ملی ہے، تاہم ہلاکت کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔